السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں۔ امریکہ کے اندر ایک پاکستانی نژاد سائنسدان نے ایک انسان کے اندر خنزیر کا دل لگایا ہے تاکہ، اور ایک تجرباتی پہلو کے طور پہ، تجربات کے طور پہ وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے اس تجربے نے ایک بڑی بحث کو جنم دیا ہے کہ کیا شرعاً اس طریقے کا کام کرنا جائز ہے، اور اس میں پھر چند مختلف نوعیت کے سوالات ہیں۔ دیکھو، اس وقت جو تجربہ ہوا ہے وہ ایک نان مسلم پہ ہوا ہے، تو اس کے جائز ناجائز کا سوال ہم کریں گے بھی نہیں، کیونکہ ان کا تعلق جائز ناجائز سے ہے ہی نہیں۔ اس سے آگے بڑھ کے اگر ہم یہ دیکھیں کہ بھائی تجربہ اگر کامیاب ہو جاتا ہے، کل کو اس چیز کو فروغ دیا جاتا ہے، اور اب مسلمانوں کے اوپر بھی معاملات کا لزوم ہونے لگتا ہے، مسلمان بھی دیکھتے ہیں اور اس چیز کو ایز اے علاج اپنانے کی طرف آتے ہیں، تو بھائی ایسی صورتحال میں مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو اس کے اوپر لازم بات ہے، علماء کی جو جماعت ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، فکر کر رہی ہیں، اور اس وقت کام جاری ہے۔ لیکن اب تک کا جو ایک پرسپیکٹو کہہ لو، یا ایک جو سوچ اور نظریہ ہے، وہ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بھائی خنزیر ہی کا استعمال کیوں کرنا ہے، کسی اور جائز جانور کا استعمال کر لو، یا کم سے کم نجس العین نہ ہو جو جانور، اس کا استعمال کر لو، خنزیر کا استعمال کیوں کر رہے ہو؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ انسان کے جسم میں کسی خارجی چیز کا داخل کرنا نا، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان اگر او پازیٹیو گروپ والے کو او نیگیٹو کو لگا دیا جائے، یا او پازیٹیو والے کو بی پازیٹیو لگا دیا جائے، تو وہ انسان کا جسم اس خون کو بھی قبول نہیں کرتا۔ تو کسی کا دل قبول کر لے بہت بڑی بات ہے، انسان کا جسم کسی بھی جاندار کا دل قبول نہیں کرے گا۔ تو جن لوگوں کے پاس یہ ساری تحقیق ہو رہی ہے، جو لوگ اس حوالے سے محنت کر رہے ہیں، جو لوگ اس حوالے سے اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کے اوپر لگے ہوئے ہیں نا، اللہ کے حکم سے وہ قوم ہے جو کہ اس خنزیر کو اپنے سر کا تاج سمجھتی ہے۔ تو انہوں نے اس کام کے لیے اس جانور کا انتخاب کیا، اور ایک عرصے سے خنزیر کے جسم پہ تجربات کر کر کے اس کے جسم کو انسان کے جسم کے لیے کمپیٹیبل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بہت عرصے کی تحقیق کے بعد یہ اس درجے پہ پہنچے تھے کہ اب یہ تجربہ کیا جا سکے، تو اس لیے یہ تجربہ کیا گیا ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ بھائی ہمارے اپنے سائنسدان لگیں، ان کی اس تحقیق کو دوسرے جانوروں پہ اپلائی کریں، اور دوسرے جانوروں میں ایسی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کریں جبکہ علماء کی طرف سے جواز کا فتویٰ بھی مل چکا ہو۔ تو اس صورت کے اندر لازم بات ہے ہم خنزیر کی اس لعنت سے باہر آ سکتے ہیں، ادروائز ہمارے سامنے خنزیر کی لعنت ہے، اور جن کی محنت ہے وہ اسی لعنت کو لے کے چلنے والے لوگ ہیں۔ تو اس لیے وہاں پہ ہمارے علم کی، دنیاوی علم کی کمی، ہمارے میڈیکل سائنس کی، ہماری ٹیکنالوجی کی، ہماری تحقیق کی کمی، اور ہمارے تجربات کی کمی اس بات کا پیش خیمہ بنی ہے کہ بھائی ہم لوگ یہ کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو جس طرح ہم دینی علوم میں اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں، ہماری یونیورسٹی، کالج اور اسکولوں کو بھی چاہیے کہ اپنے طلباء کو اعلیٰ تعلیم اور اچھی تعلیم دے، کہ جس طرح مدرسے والے پوری دنیا میں نام روشن کر رہے ہیں، ویسے یونیورسٹی اور کالج والے بھی نام روشن کرنے کے قابل ہو سکے۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ کہ کیا بھائی یہ خنزیر کا دل لگانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی خنزیر کا دل انسان کے جسم میں لگانا شرعاً، جب کہ اضطراری کیفیت نہ ہو، اور اضطراری کیفیت اپنی تمام تر شرائط کے ساتھ نہ پائی جاتی ہو، تب تک لگانا ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا حالات پیش آ جاتے ہیں کہ جس کے اندر اضطراری کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں، کہ ایک بندہ جس کی موت اب تقریباً یقینی ہو چکی ہے، اگر اس کے دل کو تبدیل نہ کیا جائے تو وہ مر جائے گا، اور اس وقت کوئی اور حلال ذریعہ موجود نہیں ہے، کوئی اور حلال طریقہ، یا کوئی اور خنزیر سے نیچے کسی کا دل ایسا موجود نہیں ہے کہ جو اس کو لگایا جا سکے، اور صرف خنزیر ہی کا دل ایسا ہے کہ اگر، یا وہ جو تیار شدہ خنزیر ہے انہی کا دل ایسا ہے کہ اگر وہ لگا دیے جائیں تو بہت ہی قوی امید ہے کہ یہ بندہ ایک عرصے تک جی پائے گا، یہ جی جائے گا، اس کی زندگی پڑ جائے گی اس کے اندر، تو اس صورتحال کے اندر تو لگانے کی گنجائش اور اجازت دی جائے گی۔ لیکن ایک احتمال ہے کہ چلو ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں، شاید بچ جائے، یا یہ ہے کہ بھائی بچ گیا بچ گیا، نہیں بچا نہیں بچا، یا یہ ہے کہ بھائی ابھی پتہ نہیں ہے، کہ غالب تو یہ ہے کہ مر جائے گا لیکن ایک چانس لے لیتے ہیں، تو اس قسم کی کیفیات کے اندر لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اضطراری حالت کہ موت یقینی ہو، اور اس کے علاوہ کوئی اور صورتحال موجود بھی نہ ہو، کہ کوئی دوسرے انسان کا دل موجود ہو، یا کوئی دوائی سے اس کو چلایا جا سکتا ہو، ایسی کوئی صورتحال ہو اور اس کے ہوتے ہوئے بھی یہ کام کر لیا جائے تو ناجائز ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی دوسری صورتحال ہے ہی نہیں، کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں، اور اس کے اندر پھر خنزیر کے دل کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس کی پھر گنجائش دی جا سکتی ہے۔ اب بھائی اس دل کو لگانے سے لازم بات ہے دل سے انسان کے معاملات میں اور دیگر تمام تر چیزوں کے اندر اثرات تو آتے ہیں، تو بھائی لازم بات ہے جس چیز کے کچھ منافع ہوں گے اس کے کچھ نقصانات بھی ہوں گے، تو اس کا کلیہ طور پہ انکار کرنا کہ کسی قسم کی برائی یہ دل اپنے ساتھ نہیں لائے گا، یہ بھی نامناسب بات ہے۔ اور یہ کہہ دینا کہ جتنی برائیاں خنزیر میں پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری برائیاں یہ ختم اس کے اندر آ جائیں گی اگر یہ ایک بندہ باحیا، غیرت مند اور با ایمان انسان تھا، وہ بے ایمان، نجس اور بے غیرت قسم کا ہو جائے گا، تو یہ بھی کہنا ایک قبل از وقت ہے۔ ممکن ہے کہ تجربات سے یہ بات ثابت ہو جائے، ممکن ہے کہ مستقبل میں ایسے حالات ہمیں نظر آ جائیں، لیکن اس وقت صرف ایک ازمپشن اور ایک تھیوری کی بنیاد پہ یا ایک سوچ کی بنیاد پہ بات کر دینا یہ قبل از وقت ہے۔ اس چیز کو لازمی بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن تحقیق کا ایک دروازہ ہے جو کہ کھلا ہے، اور اس کو بالکل یہ حلال بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے حرام کہنے میں بھی دو رائے فی الحال موجود ہے۔ البتہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ بھائی مسلمان سائنسدانوں کو
مسلمان تعلیمی یافتہ طبقے کو اس بات پہ اشد محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ کافر یا غیر مسلم اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے ہمارے اوپر اتنا غالب آ رہا ہے کہ ہم اس کے قدم قدم پہ محتاج ہوتے جا رہے ہیں. ہماری یونیورسٹیوں کو، ہمارے اداروں کو چاہیے کہ اپنے طلباء کو اس حوالے سے بہت زیادہ پر امید اور محنت کرنے والا بنائے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.